सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्त PB-14 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्ज़ामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने PB-14 बलोचिस्तान से नून लीग के मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी बरकरार रखी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें या डब्बे खुले थे। रिकॉर्ड से आपके इल्ज़ामात साबित नहीं होते। केस बहुत सादा है, झूठ सच अल्लाह जानता है, हम हकायक पर फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी कहा कि ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करें। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। वकील गुलाम रसूल ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट नहीं थे, अफसरान जानिबदार थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास जारी है, जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऑर्डर पर गौर किया जा रहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लॉ विंग के अफसरान इजलास में शरीक हैं। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास का क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, आज तीसरा राउंड हो रहा है इस मुज़ाकरात का, इजलास का। इससे पहले भी 2 दफ़ा इजलास हो चुके हैं, जबकि जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया ऑर्डर है उसका जायजा लिया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन को ज़राए के मुताबिक आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है और जो पार्लियामेंट की इस हवाले से कानून साजी है उसका जायजा लिया गया है इस इजलास में। जी नौशीन, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। एक और अहम अपडेट भी आ रही है, उस पर भी आपसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर नून लीग के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है और उन्होंने कहा है कि करार दिया जाए कि मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त ना देने वाली पार्टी मखसूस सीटों की अहल नहीं। नौशीन, क्या कहा है नून लीग ने मजीद अपनी दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, नून लीग की आमना शेख और मोहसिन अयूब की जानिब से ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सियासी जमात जिन्होंने मखसूस नशिस्त नहीं जीती, मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी, वो मखसूस नशिस्तों की जो है वो अहल नहीं है। और जिन्होंने इंतखाब में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कर रहे उन्हें डिक्लेयर किया जाए और करार दिया जाए कि जिन आज़ाद अरकान ने किसी सियासी जमात पर में शमूलियत अख्तियार की है वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। और इस हवाले से पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में जो है तरमीम कर दी हुई है और तरमीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा जो करा दिया गया वो तब्दील नहीं हो सकेगा। और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा ना कराने वाली मखसूस जो वाली जमा जो है वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। ठीक है नौशीन, बहुत शुक्रिया इन दोनों खबरों की तफसील देने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कहा है कि उनके लिए ये मुसव्वदा नाकाबिल कबूल है। आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मुसव्वदे के बारे में कुछ पता नहीं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का किरदार मनफी रहा है। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं किए जाते? आईनी अदालत का जज सादर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते हैं। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हमने आईनी तरमीम के मुसव्वदे को इत्तेहादियों के साथ शेयर किया। हमने आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया। वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम पर वकला तंजीमों से मुशावरत भी की। बैरिस्टर अकील ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार से मुशावरत की जा रही है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि आईनी तरमीम में ना किसी शख्सियत को निकाल रहे हैं ना ही शामिल कर रहे हैं। अदालती इस्लाहात के अमल को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अदालती इस्लाहात पर वसी तर इत्तफाक राय के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या कहा है इस खत में मजीद स्पीकर की जानिब से? जी बिल्कुल, स्पीकर ने इस खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जब एक सियासी जमात
جو آزاد امیدوار ہیں جب وہ ایک سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں تو انہیں پارٹی سوئچ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ایسا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کے بعد ہو چکا ہے، اور کوئی ایلوکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اب نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ جو الیکشن ایکٹ جس میں ترمیم کی گئی ہے اس کو اوپر عمل درآمد نہ کرے. اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، جو فیصلہ تھا، وہ سابقہ قانون کے حوالے سے تھا، اور اب جو الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کی گئی ہے پارلیمنٹ کی جانب سے، اس کے بعد اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. انہوں اس خط میں اسپیکر نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو ہے الیکشن ایکٹ جو نیا امینڈڈ الیکشن ایکٹ ہے وہ جو ہے اب اس پر وہ قائم رہے گا، اور اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ جو امینڈڈ آرٹیکل ہے اس کے تحت اب الیکشن کمیشن کے اوپر لازم ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو اپہولڈ کرتے ہوئے پارلیمنٹری سپریمیسی کے حوالے سے یہ کام کرے. اور الیکشن کمیشن کو جو خط لکھ دیا ہے سپریم اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے اب وہ لاگو ہوگی. جی بہت شکریہ نوشین تفصیل دینے کے لیے. پشاور میں ینگ ڈاکٹرز نے مطالبات کے حق میں کے پی اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا. مزید تفصیل بتائیں گی جیو نیوز کی نمائندہ شیبہ حیدر. جی بالکل، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن خیبر پختونخوا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. صوبے بھر سے ڈاکٹر جمع ہیں اور صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اسپتالوں میں مریضوں کو صرف ایمرجنسی کور دیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے صدر ڈاکٹر اسفندیار. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہے. ہمارے ہزاروں ڈاکٹرز بے روزگار ہیں جو اس صوبے اور اس عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہمارے صوبے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کم از کم جلد از جلد 5000 ڈاکٹرز بھرتی کرنے کا اعلان کرے. ڈاکٹرز کا صوبائی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ اسپتالوں میں جاری کرپشن کی تحقیقات اور آڈٹ کرائی جائے. ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو صوبے بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی کور بھی بند کر دیا جائے گا. جی سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں صحت، تعلیم، اکنامک گروتھ، کلائمیٹ چینج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. زرعی پروگرامز، امن و امان اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے تحفظ اور دیگر امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے. اس موقع پر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ تمام صوبائی وزراء روزمرہ اشیاء کے نرخ کی چیکنگ کے لیے فیلڈ میں متحرک ہیں. فیلڈ اسپتال، ہاسپٹل ان ویلز اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مینجمنٹ پروگرامز پر تیزی سے کام جاری ہے. اسکالرشپ، روڈز اپ گریڈیشن اور خواتین کی معاشی اقتصادی ترقی کے پروگرامز پر بھی کام جاری ہے. فصلوں کی باقیات، گاڑیوں، صنعت اور بھٹوں کے دھوئیں کے ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. چیمپئن ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لینے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا 5 رکنی وفد کراچی سے اسلام آباد پہنچ گیا ہے. وفد نے راولپنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا ہے اور وہاں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے عرفہ فیروز ذکی سے. عرفہ، کہیے گا کہ آئی سی سی وفد کی کیا مصروفیات رہی ہیں اب تک؟ دیکھیں جی، گزشتہ رات کو آئی سی سی کا 5 رکنی وفد جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد پہنچے اور اس وفد میں جو ہے وہ سینئر مینیجر ایونٹ سارا ایڈگر، ایونٹ مینیجر چیمپئنز ٹرافی کے آن محمد، جنرل مینیجر کرکٹ آئی سی سی کے وسیم خان اور سیکیورٹی مینیجر ڈیوڈ مسکر اور آئی سی سی کے جو براڈ کاسٹ کنسلٹنٹ منصور منج، وہ اس وفد میں جو وہ شامل تھے. آج انہوں نے جو ہے وہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور ان کو ساتھ میں جو پی سی بی کی جو آفیسرز تھے وہ بھی گراؤنڈ میں موجود تھے. ڈائریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی کے عثمان والا، انہوں نے جو ہے وہ وفد کو بریفنگ دی ہے اور مختلف معاملات پہ بتایا ہے. جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں جب سے ریوائول آف کرکٹ ہوئی ہے پاکستان میں، تب سے لے کر اب تک جو انٹرنیشنل اور پی ایس ایل کے میچز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے بتایا گیا تھا. پھر وفد کو جو ہے وہ میڈیا باکس کا بھی دورہ کرایا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو براڈ کاسٹنگ کے معاملات ہیں جو میڈیا بلڈنگ میں ہی ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا. تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو اپ گریڈیشن کا ورک ہے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اس ٹائم جو جاری ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یہاں چیئرمین باکسز بنیں گے اور 2 انکلوژر ہیں ان کو توڑ کر اس میں مزید جو تعمیراتی کام جو شروع ہوگا. تو مکمل ایک جو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اس کے حوالے سے جو وہ وفد کو اور آج شام وفد دی گئی ہے آئی سی سی کے وفد کو. بہت شکریہ عرفہ فیروز ذکی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکھر نے کھیلتا پنجاب گیمز 2 اکتوبر کو شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے گیمز میں 15,000 رجسٹرڈ کلبز کے 10 لاکھ سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے اور فاتح کھلاڑیوں میں 10 کروڑ سے زائد کے انعامات تقسیم کیے جائیں گے. وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکھر نے لاہور میں کھیلتا پنجاب گیمز کے لوگوں کی رونمائی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ یہ ملکی کھیلوں کی تاریخ کے سب سے بڑے مقابلے ہوں گے. پنجاب کے 15,000 رجسٹرڈ کلبز کے 10 لاکھ ایتھلیٹس ان گیمز میں حصہ لیں گے. انڈر 22 کھلاڑی ضلع کی سطح سے صوبائی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیں گے. باصلاحیت کھلاڑیوں کی کفالت کی جائے گی اور انہیں کوچنگ کی سہولت میسر کی جائے گی. فیصل کھوکھر نے کہا کہ کھلاڑیوں کو 10 کروڑ سے زائد کے کیش پرائز موقع پر دیے جائیں گے. انعامات 3 مرحلوں پر کھلاڑیوں کو دیے جائیں گے. کھیلتا پنجاب گیمز کے مقابلے ضلعی سطح سے 2 اکتوبر سے شروع ہوں گے جبکہ فائنل مقابلے 2 نومبر سے لاہور میں ہوں گے. کھیلتا پنجاب گیمز پر مجموعی طور پر 30 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات کیے جائیں گے. سوات میں سیاحت اور فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے مدین کے علاقے میں گولڈ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش شروع کر دی گئی ہے. ڈاکٹر محبوب علی اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. سوات کا سیاحتی علاقہ مدین جو کہ صاف پانی اور قدرتی چشموں کے ساتھ ساتھ ٹراؤٹ مچھلی کے فارمز کے لیے بھی شہرت رکھتی ہے. یہاں پر مقامی فارمرز نے کینیڈا سے ٹراؤٹ کی نئی قسم درآمد کر کے اس کی افزائشی نسل شروع کر دی ہے. گولڈن ٹراؤٹ مچھلی کو آنے والی سیاح بہت پسند کر رہے ہیں. اور جب بھی ادھر کالام وغیرہ سوات وغیرہ وزٹ ہوتا ہے تو ہم ادھر ضرور وزٹ کرتے ہیں ٹراؤٹ وغیرہ کھانے کے لیے اور بہت اچھا یعنی ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے. مدین میں ٹراؤٹ مچھلی کے 1 درجن سے زیادہ فارمز موجود ہے. یہاں سیاح پہنچنے کے بعد ہی حسین وادیوں اور لذیذ ٹراؤٹ کے مزے لیتے ہیں. فارمرز کہتے ہیں کہ گولڈن ٹراؤٹ مچھلی صحت بخش اور پروٹین سے بھرپور مچھلی ہے. ٹراؤٹ مچھلی کے مشہور وادی سوات کے حسین ترین علاقے مدین میں اب گولڈن ٹراؤٹ فش بھی متعارف کر دیا گیا ہے جو کہ اپنے رنگ اور ذائقے میں منفرد مچھلی ہے. کیمرمین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، مدین، سوات.